السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ابھی موسم سرما کا آغاز نہیں ہوا، لیکن سموگ نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور اس سموگ کی وجہ سے حکومت کو لاک ڈاؤن بھی لگانا پڑا اور جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بند کرنا پڑا ہے۔ یہ سموگ کتنی جو ہے وہ ڈینجرس ہے، اور اس سے پہلے کن کن شہروں میں آئی، جب لندن میں آئی تو کتنے ہزار لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور اس کے علاوہ چائنا میں بھی سموگ نے جو ہے وہ کتنا نقصان کیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ جو سموگ ہے یہ اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے پنجاب کے صوبہ جو پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اس میں موسم سرما کا ابھی آغاز نہیں ہوا، لیکن فضا اس قدر ناظرین آلودہ ہو چکی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے۔ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ ملتان، فیصل آباد، قصور سمیت دیگر شہروں میں صورتحال خاصی پریشان کن ہے، اور اکثر شہری سینے میں جلن محسوس کرتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کھانسی زکام کی شکایت جو ہے وہ عام دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ موٹر وے پر لوگوں کو جو ہے وہ سفر کے لیے کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دھند کے باعث مختلف جگہوں سے موٹر وے کو بھی حکومت کو جزوی طور پر جو ہے وہ بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو آگے سے گاڑی آئے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور اس سے حادثات کا خطرہ بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، خصوصاً لاہور میں جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پنجاب میں جو 4 ڈویژن ہیں وہاں پر سکول بھی بند کر دیے گئے ہیں، 17 نومبر تک ان میں جو توسیع بھی کر دی گئی ہے۔ ان 4 ڈویژن میں لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں ماسک پہننا بھی جو ہے وہ ناظرین وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں پہننا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی ہے۔ سرکاری دفاتر بھی جو ہیں وہ بھی 50% سٹاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ ناظرین جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، یہ بہت ہی جو ہے صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے۔ اس سموگ کا جو اثر ہے وہ جو وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد وہاں بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ سموگ تقریباً جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے، اور جو ملک کے پرفضا کیونکہ اسلام آباد ایک ایسا شہر تھا جو سارے شہروں میں جسے پرفضا شہر اور جو ہے وہ آلودگی سے پاک سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ جو سموگ ہے اس کی وجہ سے وہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ناظرین یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ سموگ جو ہے وہ آئی ہے، اس سے پہلے بھی سموگ کے حوالے سے پنجاب حکومت نے سکول بند کر دیے، بلکہ 2021 میں یہی معمول رہا، اور نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں سکولوں کو بند کیا جاتا رہا۔ اس سب کے دوران جو سوال پر کسی کی زبان پر ہے وہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، جو سب لوگ جو ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آخر حل کیا ہے، اس کو حل بھی تو کرنا چاہیے کہ یہ سموگ کیوں پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان میں عارضی طور پر آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے میرے خیال میں ایک مصنوعی بارش بھی برسائی گئی تھی، یہ تاکہ سموگ کو جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اس کے لیے متحدہ عرب امارات کے اشتراک سے کلاؤڈ سیڈنگ بھی کرائی گئی تھی۔ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے جو ہے وہ کافی کام کیا، لیکن یہ پھر جو ہے اس سال دوبارہ جو ہے وہ سموگ جو ہے وہ کافی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ناظرین پاکستان کو پہلا ملک نہیں ہے جہاں سموگ کا مسئلہ ہے، اس قدر جو سموگ شدت اختیار کر گئی ہے، بلکہ ماضی میں ترقی یافتہ ممالک کے دارالحکومت میں بھی سموگ جو ہے وہ کافی جو بڑی ہے اور کافی زیادہ رہی ہے، یہ اس کی لپیٹ میں بھی رہے ہیں، برسوں اس
لپیٹ میں رہے ہیں. جس طرح چائنا کا شہر جو ہے بیجنگ اور برطانیہ کے شہر لندن جو ہے وہ اس حوالے سے کافی متاثر بھی ہوئے. وہاں ایئر کوالٹی میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی. ان شہروں نے سموگ سے لڑنے کے لیے ناظرین جو ہے وہ بہت کام بھی کیے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے دو شہر ہیں برطانیہ کے لندن اور چائنا کا بیجنگ, وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ انہیں سموگ فری قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو برطانیہ کا دارالحکومت ہے لندن, اس میں 19ویں اور 20ویں صدی میں متعدد مرتبہ سموگ جو ہے وہ اس قدر زیادہ چھا جانے کے واقعات دیکھے گئے. یہ عموماً اس وقت ہوتا تھا جب لوگ کوئلہ جلا کر گھروں کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے اور شہر میں موجود ہیوی انڈسٹری میں سے مختلف کیمیکل فضا میں چھوڑے جاتے تھے. پھر 1952 میں دا گریٹ برٹن نے اس حوالے سے جو ہے وہ کام کیا. انہوں نے وہاں پر ناظرین ایک وقت ایسا آیا 1952 میں کہ 4 روز تک حد نگاہ اتنی کم ہو گئی کہ صرف چند فٹ تک واضح دکھائی دیتا تھا. اس دوران کچھ اندازوں کے مطابق 10,000 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. کہا جاتا ہے کہ سموگ نے زندگی کو ایسے مفلوج کر دیا تھا کہ یہ گھروں اور تہ خانوں میں داخل ہو گئی تھی اور سینما گھروں میں سکرینز نظر آنا بند ہو گئی تھی. اس حد تک جو ہے وہ سموگ کا اثر ہو چکا تھا. پھر 5 دسمبر 1952 کو جب تہوار کے موسم کے آغاز کے بعد لندن کے باشندے شہر میں سیر و تفریح کر رہے تھے تو ایسے میں سنتو کی جو چمنیاں ہیں وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا. جیسے جیسے رات ڈلتی گئی دھند گہری ہوتی گئی اور جلدی سموگ کی ایک تہ نے دارالحکومت کو جو ہے وہ اندھیروں میں ڈبو دیا اور نظام زندگی وہاں پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی. لندن والے سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے تھے. اس حد تک جو ہے وہ سموگ تھی. اگلے چند دنوں تک جب سورج طلوع ہوتا تو سموگ پھر بھی برقرار رہتی, بلکہ سورج کی روشنی میں یہ مزید گہری ہو جاتی, یہاں تک کہ کچھ علاقوں میں لوگ ایک قدم باہر نہیں نکال سکتے تھے. ناظرین, ایسی صورتحال تھی کہ لوگ جو ہے وہ اور سب سے جو اہم بات ہے کہ اس کی جو سموگ کی وجہ سے جو سانس کی بیماریاں تھیں ان میں اضافہ ہو رہا تھا. شہر میں نمونیا اور برونوکائٹس, کھانسی کا جو ہے وہ گلا جیسے امراض پھیل گئے. شہر کے مختلف اسپتال میں مریضوں سے بھر گئے. ہزاروں لوگ جو ہے وہ زہریلی ہوا میں ناظرین وہ دم توڑ گئے. اس کی مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی خوبصورتی اور رونقیں بھی تب بحال ہوئی جب وہاں کے حکمرانوں نے عوامی مطالبات پر ایسے اقدامات اٹھائے جس سے پھر اس سموگ, دھوئیں اور فضائی آلودگی کے زہریلے بادر نہ صرف چھٹ گئے بلکہ دنیا بھر کے انسان اب اس شہر کا رخ کرتے ہیں کہ اور وہاں سے تصاویر بنا کر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر تشہیر بھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے کس طرح اس سارے معاملے کو کنٹرول کیا. دارالحکومت لندن میں حکومت نے جو ہے وہ متعدد اقدامات کیے, لیکن 1956 میں برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا. اگر آپ کبھی لندن آئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ لندن کا جو علاقہ ہے وہاں پر کلین ایئر زون بنے ہوئے ہیں جس میں صنعتی اور گھروں سے نکلنے والی دھوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں سموگ کنٹرول ایریاز بنائے گئے, جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جانے کا دھواں قدر کم ہوتا اور گھروں کے مالکان کو حکومت نے جو ہے وہ سبسڈی دی تاکہ وہ پائیدار ایندھن جو ہے وہ استعمال کریں, وہ کوئلے کو ختم کریں جس سے دھواں جو ہے وہ نہ پھیلے. پھر کیا ہوا کہ 1968 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد کئی دہائیوں میں بہتری آنے لگی. شہر کی جانب سے جو ہے وہ الٹرا لو امیشن زون متعارف کروائے گئے جس میں زیادہ دھواں پھیلانے والی
گاڑیاں جو تھیں ان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے. لندن سٹی ہال کی جانب سے اس پالیسی کے نفاذ کے لیے 6 ماہ بعد کہا گیا کہ فضائی آلودگی ہے اس میں 1/3 جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. تاہم اب بھی لندن میں فضائی آلودگی یورپ کے دیگر مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن کافی حد تک جو ہے وہ اس پر قابو پایا جا چکا ہے. اسی طرح جو چین ہے وہاں پر سموگ کب کم ہوئی اور کیسے اس کا بندوبست کیا گیا. چین میں تیزی سے ہونے والی صنعتی ترقی کے باعث فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا. سن جو 1980 ہے کی دہائی کے بعد سے جب چین میں کوئلے سے چلنے والے پاور اسٹیشن اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکل اور فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا. پھر 2014 میں شنگھائی میں اکیڈمی آف سوشل سائنسز کا کہنا تھا کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا. اس حد تک وہاں پر سموگ نے جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے تھے کیونکہ یہاں پر آلودگی بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو پھر چین نے اس کا حل کیسے نکالا؟ اس کے لیے سالوں کی محنت انہیں جو ہے وہ کرنا پڑی. اقوام متحدہ کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق 2013 سے 2017 تک 4 سال کے درمیان بیجنگ میں فضا میں ذرات کی شرح 35% سے کم ہو کر 25% ہوئی. رپورٹ میں جہاں تک کہا گیا کہ دنیا کے کسی اور شہر میں ایسی کامیابی حاصل نہیں کی گئی. تاہم اس لیے کیونکہ چین کے جو اقدامات متعارف کروائے ہیں وہ 1998 کے بعد سے 2 دہائیوں تک مختلف اشکال میں جو ہے وہ نافذ کیے جاتے رہے. چین کی حکومت صنعتوں پر اخراج کو بہت کم کرنے کے لیے معیار وضع کیے، جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بنایا، مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا جس میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی کو بھی بہتر بنایا گیا. بیجنگ نے تاحال مکمل طور پر اس مسئلے کو حل نہیں کیا. شہر میں اب بھی فضائی آلودگی ہے اور آمد و رفت کے دوران اکثر افراد ماسک کا استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں. جو بیجنگ ہے وہاں پر اقوام متحدہ کے اعداد و شمار جو ہیں وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہیکل سے خارج ہونے والے دھوئیں کو کم کرنے نجی بزنس کے لیے حکومت کی جانب سے دی گئی مراحت، ڈیٹا کا درست استعمال اور صنعت کو ہیوی انڈسٹری کے علاوہ دیگر شعبوں میں پھیلانے سے فضائی آلودگی میں کیسے کمی آئی ہے. ایک بڑے ایکشن پلان کے تحت دیگر اقدامات کے علاوہ کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبوں پر پابندی لگا دی گئی. رہائشی عمارتوں میں کوئلے سے چلنے والے جو سسٹم ہے اس کو بند کر دیا گیا. ڈیزل ٹرکس میں ایندھن اور انجن کے معیار کو بڑھایا گیا جبکہ آلودگی پھیلانے والی پرانی گاڑیوں کا استعمال بند کر دیا گیا. لوگوں کو الیکٹرک کاروں کو اپنانے اور مختصر سفر کے لیے سائیکل چلانے کی ترغیب جو ہے وہ دی گئی. فن لینڈ کے دارالحکومت میں قائم سینٹر آف انرجی اینڈ کلین ایئر سے منسلک تجربہ کار جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیجنگ نے شہر میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی، لیکن گزشتہ 1 دہائی کے دوران نمایاں بہتری اس وقت دیکھنے میں آئی جب انہوں نے اپنی کوششوں کو شہر کی حدود سے باہر بھی بڑھا دیا گیا. تو اس لیے ناظرین اس کو جو ہے وہ سموگ کو ہم سب کو عام نہیں لانا چاہیے. اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو ضروری اقدامات ہیں بالخصوص جو کوئلے سے چلنے والی چیزیں ہیں اور جو ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کروائیں. اور ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ کافی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے. امید ہے کہ حکومت اس بارے میں جو ہے وہ غور کرے گی. اور ناظرین جو بھی لوگ سموگ کے ایریا میں رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت خود بھی کریں، وہ ماسک کا استعمال کریں، جب سموگ زیادہ ہو تو باہر کم نکلیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ صحت انتہائی ضروری ہے. صحت کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے. حکومت بھی اور عوام بھی اگر مل کر انہوں نے کوششیں جاری رکھی تو ناظرین وہ وقت دور نہیں جب اگر برطانیہ اور چائنا سموگ پر قابو پا سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.